كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في السنتين في حب الدنيا وطول الأمل. ہر قسم کی کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام مقبول فرمائے. بعد بے بہا بے شمار درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. برادران اسلام، قرآن مجید کے 30ویں پارہ میں ایک سورہ ہے، سورۃ التکاثر. اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس قدر ڈرایا ہے کہ اگر ہم اور آپ صحیح طریقے سے اس سورہ کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو اللہ کی قسم دنیا و ما فیہا کی تمام لذتوں کو ہم بھول جائیں گے. ہم یہ بھول جائیں گے کہ ابھی ہمیں کھانا بھی کھانا ہے. ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہمیں ابھی کوئی تجارت بھی کرنی ہے یا ہمیں ابھی کوئی اور کام کرنا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ایک ایک آیت کو سمجھ کر. آئیے سورہ کو میں آپ کے سامنے پڑھوں اور اللہ نے کس قدر ڈرایا ہے اپنے بندوں کو اس سورہ کے اندر. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. الہا یونہی معنی ہوتا ہے غافل کر دینا، غافل ہو جانا. تمہیں کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے. وہ غافل کر دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. صرف اللہ نے اتنا فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. تکاثر سے مراد ہر وہ چیز جس کی طلب ایک انسان کو محبوب ہو، پسند ہو، اور اس کی طلب میں وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے غافل ہو جائے. ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا رہے، حی علی الفلاح کہتا رہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اور اس چیز کے حصول میں جو چیز ہمیں بہت ہی زیادہ پیاری ہے، محبوب ہے، ہمیں روک دے مسجد میں آنے سے. تو ہر وہ چیز تکاثر میں داخل ہے جو ایک انسان کو محبوب ہو، پیاری ہو، اور اس کی طلب اللہ کی یاد سے، اللہ کی بندگی سے اس انسان کو روک دے. اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
जिंदगी तंग कर दी जाएगी। हम और आप इस दुनिया का जब मुताला करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं कि उनके पास मालों का भूताप है, मालों की फरावानी है, ऐशो आराम की दुनिया में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं और ऐशो आराम की सारी चीजें उनके पास है, मुहैया है उनके पास। अगर कोई चीज नहीं है तो दिल का सुकून, दिल का चैन, ऐसा इंसान, ऐसा नादान इंसान जिसने अपने उन मालों को अल्लाह की जिक्र से गाफिल रह करके कमाया है, हासिल किया है, हम उसको देख ले, अल्लाह की कसम वो बेकली महसूस करता है, उसको कभी सुकून की नींद नहीं आती। जब तक वो नींद की गोलियां ना खा ले वो चैन के साथ, सुकून के साथ बिस्तर पर आराम भी नहीं कर सकता है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे जिक्र से एराज करेगा ना, हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे। वो कल्ब में, इश्तिराक में, बेकली में जिंदगी बसर करेगा। वनहशुरहु यौमल क़ियामति अ'मा, और आखिरत में क़यामत के दिन हम उससे अंधा बना करके उठाएंगे। वो शिकायत करेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अ'मा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मेरे पास तो दुनिया में बीनाई थी, मैं देखा करता था, मैं आंखों वाला था, क्या वजह है, क्या सबब है कि तूने मुझे अंधा बना करके उठाया? जवाब मिलेगा, क़ाल कज़ालिक, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा, तेरे पास मेरी आयतें आई, तूने उसे भुला दिया, आज मेरी बारी है, मैंने तुझे भुला दिया है। आज इंसान माल माल करता है, हाय माल, और मेरे पास कितना माल आ जाए, अल्लाह की कसम जहां उसकी आंखें बंद हुई उस माल पर गैरों का कब्जा हो जाता है। आंखें बंद हुई, माल पर कब्जा गैरों का, माल पर कब्जा दूसरों का। आज हम उस माल के लिए मर रहे हैं। अभी उसके रिश्तेदार, उसके अहबाब ऐसे भी नसीर है कि मनो मिट्टी के हवाले करके उसको आते हैं और घर पहुंचते हैं और फौरन तिजोरी की चाबी के लिए लड़ाई होने लगती है। अब्बा हुजूर की तिजोरी की चाबी कहां है? दादा हुजूर की तिजोरी की चाबी कहां है? अम्मा मोहतरमा की तिजोरी की चाबी कहां? ऐसी भी नसीरें हैं हमारे पास। इधर हम मिट्टी लेकर के कब्रिस्तान से घर वापस आते हैं, तिजोरी के लिए लड़ाई हो जाती है, तिजोरी की चाबी के लिए। हम उस माल के लिए आज अल्लाह की याद से गाफिल है, अल्लाह की जिक्र से गाफिल है। हमें ये पता ही नहीं रहा कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, हमारी तखलीक का मकसद क्या है, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी ताकि तुम दुनिया कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, आराम और ऐश और मस्ती की जिंदगी बसर करो। अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी थी ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल सबसे ज्यादा बेहतर है, अमल सबसे ज्यादा किसका अच्छा है। इस आयत करीमा को हम और आप एक हदीस से समझते हैं। यह हदीस बुखारी शरीफ की है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फ़ी सनतैनि, दो चीजें ऐसी हैं कि एक बूढ़े आदमी का दिल भी उन दो चीजों के बारे में हमेशा जवान रहता है। आदमी बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो चीजें ऐसी हैं कि इस बूढ़े आदमी का दिल उन दो चीजों के बारे में हमेशा जवान रहता है। नंबर एक, फी हुब्बि दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाहत।
مال کی چاہت، مال کی چاہت، کتنا مال میں اپنے پاس اکٹھا کر لوں اور مال میرے پاس آ جائے اور آ جائے، جتنا مال اس کے پاس ہے اس میں اس کو قناعت نہیں، اس میں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، اللہ کی تعریف بیان نہیں کر رہا، اور مانا چاہے اور مانا چاہے اور مانا چاہے، محلے والے، شہر والے، کنبے قبیلے والے سب لوگ کہیں ارے فلاں انسان بڑا ہی مالدار ہے، بڑا ہی مالدار ہے۔ دولت تو اتنی ہونی چاہیے جتنی اس کے پاس ہے، حب المال۔ اور جب مال کی چاہت کسی انسان کے اندر آتی نا تو وہ اور لمبی عمر کی تمنا بھی کرنے لگتا ہے، اور عمر مل جائے اور عمر مل جائے۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ جمع ہو رہی ہے وہ طول العمر، لمبی لمبی عمر ہو جائے اور لمبی عمر اسے مل جائے، تاکہ ابھی تک جو نہیں کیا وہ بھی ہم کر لیں۔ اور ان تمام چیزوں کے کرنے میں وہ نادان انسان اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اور اس نادان کو پتہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو یاد کریے، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو یہ بات سمجھائی ایک مثال دے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چوطرفہ لکیر کھینچی، گول مربع چوطرفہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے بیچ میں ایک سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ایک سرا اس چوطرفہ لکیر کو پار کر کے باہر کو جا رہا تھا۔ پھر اس بیچ والی لکیر پر کہ دائیں بائیں کچھ چھوٹی چھوٹی اور لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیچ والی لکیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھ کر کے فرمائی، حاضر انسان، یہ انسان ہے، جو سیدھی لکیر جا رہی ہے نا یہ انسان ہے، اور جو سیدھی لکیر کا ایک سرا جو چوطرفہ لکیر ہے اس کے باہر کو جا رہا ہے، یہ اس انسان کی آرزوئیں ہیں، امیدیں ہیں، تمنائیں۔ میرے صحابہ، یہ جو چوطرفہ لکیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس انسان کی موت ہے، جس موت نے اس انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے ہماری موت نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ رب کا حکم آ جائے، ملک الموت پروانہ موت لے کر کے ہماری دہلیز پر آ جائے گا، اور جس کے لیے ہم مرتے ہیں، جس کے لیے ہم مؤذن کی ندا پر، مؤذن کی صدا پر آواز لبیک نہیں کہتے، کام نہیں کرتے، اللہ کی قسم ہمارے ایمان سے ہمارے ہی رشتہ دار، ہماری ہی اولاد کفن خریدے گی۔ اگر ہم سے ہماری اولاد کو اتنا پیار ہوتا تو ایک دن بھی ہماری اولاد ہمیں گھر میں ہماری روح نکلنے کے بعد برداشت نہیں کرتی۔ شریعت کا حکم الگ ہے، لیکن اگر محبت ہماری اولاد کی ہم سے ہے، ہماری روح نکلی کب سے انسری سے پرواز کر گئی، جیسے تیسے ایک دن تو برداشت کر لگی، کہیں ابا حضور سڑنے نہ لگے اور بدبو نہ پھیلنے لگے گھر میں، نہلائے گی، کفنائے گی، اور جنازے کی چارپائی پر لٹا کر کے، کندھا دے کر کے، قبرستان کے حوالے کر کے چلی آئے گی۔ انسان ذرا غور کرے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی بڑی پیاری مثال دے کر کے کہ اس انسان کی موت نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں جو میں نے کھینچی ہے یہ اس انسان کی غیر دائمی مصیبتیں ہیں، غیر دائمی پریشانیاں ہیں۔ ایک مصیبت سے یہ انسان نجات پاتا ہے، دوسری مصیبت اسے گھیر لیتی ہے، دوسری سے نجات پایا، تیسری نے اسے دبوچ لیا، تیسری سے نجات پایا، چوتھی نے اسے ڈس لیا، حتی زرتم المقابر، ملک الموت آتا ہے، موت کا پروانہ لے کر کے روح کو ہماری جسم سے کھینچ کر کے لے جاتا ہے، اور ہمارے گھر والے ہمیں قبرستانوں کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا، ہمارا مال دھرا کر دھرا رہ گیا، ہمارا مال یہی چھوٹ گیا، اونچی اونچی بلڈنگیں جو ہم نے تعمیر کرائی تھی
تاکہ ہم سکون کی نیند لے سکیں، چین کے ساتھ سو سکیں. اب منو مٹی کے حوالے ہمیں کر دیا گیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبرستان کے حوالے کر دیا گیا، تمہاری زیارت کرا دی گئی. اللہ نے کہا زرتم، زیارت سے تعبیر کیا ہے اللہ نے. اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں لکھنؤ سے یہاں آیا تو یہ میرے لیے اصلی جگہ نہیں ہے، آخری ٹھکانہ میرا نہیں ہے. میں ابھی کچھ بولوں گا ٹوٹی ٹوٹی زبان میں، پھر واپس چلا جاؤں گا. میں نے لکھنؤ سے فتح پور کا وزٹ کیا ہے، زیارت کی ہے یہاں کی. اسی طرح ہمیں قبرستان میں بھی قبروں کی زیارت کرائی جائے گی. یعنی قبر آخری جگہ نہیں، آخری گھر نہیں، آخری ٹھکانہ نہیں. اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ سبھی جانتے ہیں. تیسرے خلیفہ ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے غلام آنی کا بیان ہے کہ جب میرے آپاس عثمان کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو نہیں روتے. لیکن جب کسی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہو جاتا بے ساختہ رونے لگتے تھے. اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے، ان آنسو کی وجہ سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی. ان کے غلام آنی کا بیان ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھ لیا آقا کیا بات ہے؟ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے. جتنا آپ کسی قبرستان کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بے ساختہ ہوتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. کہا میرے غلام تجھے نہیں معلوم، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کریں، کس عثمان کا یہ حال ہے، اس عثمان کا یہ حال ہے جو عثمان سے نورین ہے، دو نور والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات دیگرے دو بیٹیاں آپ کی عقد میں دی. اس عثمان کی یہ حالت ہے جس عثمان کو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما سر عثمان ما عمل هذا اليوم. آج کے بعد سے میرا یہ عثمان کوئی بھی گناہ کر دے وہ گناہ میرے اس عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے. میرا یہ عثمان جنتی ہے، میرا یہ عثمان جنتی ہے. اور یاد کریے بیت الرضوان کے موقع پر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، مکہ والوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. پتا ہے اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ ڈالا تھا. آج میرا عثمان ہمارے درمیان ہوتا تو وہ بھی موت پر بیعت کر لیتا، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹا. آج میرا عثمان ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے. اس عثمان کا حال یہ ہے کہ جب کسی قبر پر کھڑا ہوتا ہے بے ساختہ ہوتا ہے. آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا جہان کی خرافاتیں قبرستان میں. جب ہم کسی مردے کی تدفین میں شامل ہوتے ہیں، دنیا جہان کی خرافاتیں ہمیں قبرستان ہی میں یاد آتی ہیں. نہیں یاد آتی ہے کوئی چیز تو آخرت ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. پتا چلا قبر زیارت گاہ ہے، آخری منزل نہیں ہے. اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہائے
ایک انسان تھکان ہار کر جب وہ گھر واپس آتا ہے تو چین کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے گھر میں سو سکے آرام کر سکے، وہی تو خواب ہے جہاں سکون کی نیند آئے، میٹھی نیند آئے۔ تو کیا یہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے کہیں گے یہ لوگ کہ ہمارے خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، کس نے بیدار کر دیا؟ اچھے خاصے ہم قبر میں تھے۔ مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں جب غور کر کے اپنے رب کی طرف وہ لوگ بھاگ کر کے جائیں گے نا، آخرت کے ہولناکی دیکھیں گے، آخرت کا منظر دیکھیں گے تو قبر میں جو عذاب انہیں ہو رہا تھا نا اسے وہ ہلکا جانیں گے، ہلکا محسوس کریں گے۔ ایک تو یہ مانا، اور قبر میں عذاب ہوتا ہے، بے شک عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری دعا کی سکھلا دی، ہم نماز میں آخر تشہد میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، قبر کے عذاب سے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک یہودیہ ان کی یہاں خدمت کرتی تھی۔ ام عائشہ فرماتی جب بھی میں اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتی، حسن سلوک کرتی، مجھے وہ یہی دعا دیتی تھی، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ کس سے بچائے؟ عذاب قبر سے۔ ام عائشہ بڑی حیران، بڑی پریشان، ابھی اس بارے میں کوئی چیز انہوں نے اپنے سرتاج اپنے شوہر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں تھی، کوئی ایسی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہا میرے سرتاج کیا آپ کو معلوم ہے وہ یہودیہ جو میرے یہاں کام کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، جب بھی میں اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتی ہوں، کوئی اچھا سلوک کرتی ہوں، مجھے یہی دعا دیتی ہے اے عائشہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، اے عائشہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں، اس قول میں جھوٹے، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ ام عائشہ فرماتی ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے یا ایھا الناس استعیذوا باللہ فإن عذاب القبر حق، لوگوں اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ قبر میں بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، فإن عذاب القبر حق۔ دوسرا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے واقعی قبر خوابگاہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ کیسے؟ جب میت نیک ہوتی ہے اور تینوں سوالوں کا جواب آسانی سے دے لے جاتی ہے میت، ہم مر گئے، ہمارے احباب ہمارے رشتہ دار جب ہمیں من و مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، روح واپس کی جاتی ہے، پھر قبر میں بٹھایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے ماں رب کو، تیرا رب کون ہے؟ نیک ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین یہ اسلام، من نبیوں کا، نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے تجھے کیسے معلوم؟ تجھے یہ باتیں کیسے پتا؟ میں یہ کہتے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی دنیا میں، وہاں سے یہ علم ملا، وہاں سے یہ جانکاری مجھے ملی۔ پھر کیا کہتے پتا ہے؟ نم کا نومت العروس، سو جا، سو جا، جس طرح ایک دلہن سوتی ہے، نئی نویری دلہن، اور اس کو صرف اس کا محبوب ہی پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسے اٹھاتا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنت کی ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہے، اس میت کو، اس مردے کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنت
اب بولو، جنتی لباس بچھا ہوا ہے، جنتی بچھونا بچھا ہوا، جنتی بستر بچھا ہوا ہے، جنتی لباس اسے پہنایا گیا ہے، جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی گئی ہے اور اس کی قبر کو 70 گز 70 ہاتھ کشادہ کر دیا گیا ہے. تو کیا وہ قبر اس کے لیے خوابگاہ نہیں ہے؟ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے کس نے ہمارے لیے خوابگاہوں سے ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں اٹھا دیا. آواز آئے گی، ندا آئے گی، ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ تھا. قبر تیری آخری منزل نہیں تھی، تیرا آخری ٹھکانہ نہیں تھا، تجھے قبر سے اٹھنا تھا، اپنے رب کے پاس آنا تھا. یہ رحمان کا وعدہ تھا. وصدق المرسلون، جس کی تصدیق رسولوں نے کی. آگے اللہ نے فرمایا المقابر، مقابر یہ مقبرہ کی جمع ہے جہاں کئی قبریں موجود ہیں. اللہ فرماتے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبرستانوں کے حوالے کر دیا گیا. آؤ دیکھو عبرت کی نگاہ سے، دی گئے عبرت سے یہاں کتنی قبریں موجود ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سینکڑوں قبریں موجود ہیں. عبرت لو، نصیحت لو ان قبروں کو دیکھ کر کے. ان کی بھی بڑی بڑی آرزویں تھی، ان کی بھی بڑی بڑی تمنائیں تھی. ان کی آرزویں کہاں گئی، ان کی تمنائیں کہاں گئی؟ جب ملک الموت آیا، روح کا پروانہ لے کر کے فرشتے اجل جب آیا، روح اس کے قبض سے منصری سے پرواز کر جاتی ہے. ساری آرزویں، ساری تمنائیں دنیا ہی میں چھوڑ گئی. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس بھی ملک الموت آئے گا، روح کا پروانہ لے کر کے تمہیں بھی تمہارے حوام پہنائیں گے، تمہیں بھی غسل دیں گے، تمہاری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تمہیں بھی جنازے کی چارپائی پر لٹایا جائے گا اور 4 کام دے کر کے تمہیں بھی اسی قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا. کیا ڈرایا ہے اللہ نے؟ آؤ عبرت پکڑو. یہاں پر دیکھو کئی قبریں موجود ہیں، سینکڑوں قبریں موجود ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سینکڑوں قبریں موجود ہیں. پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے، پھر بھی تم اللہ کی ذکر سے بات. تم یہ دنیا کو کل سمجھ لیا ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اصل دنیا ہی ہے. اور لوگ کہتے بھی ہیں یہ 4 روزہ زندگی اللہ نے دی ہے، عیش کر لو، مستی کر لو. بابر کا عیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں. بابر جتنی مرضی آئے عیش کر لو، عیش کے ساتھ زندگی بسر کر لو، دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں. بابر کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اسے بھی اس تاریخ گڑھے کے حوالے کیا گیا. وہ بھی قبر میں آیا، اس کے پاس بھی نکیلیں آئے اور انہوں اس سے بھی سوال ہوئے. حتی زرتم المقابر. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. نصیحت پکڑو، عبرت پکڑو. کلا ہرگز نہیں، یعنی جو تم دنیا کو حاصل کرنے میں کثرت کی چاہت میں اللہ کو بھولے ہوئے ہو، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے اس کا انجام. ثم کلا سوف تعلمون، پھر عنقریب تمہیں معلوم چل جائے گا، عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا. یہاں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ کہا. اللہ کی قسم اگر اللہ 1 مرتبہ کہہ دیتا ہمارا ایمان تھا اللہ کے اس حکم پر کہ ہم دنیا طلبی میں پڑے ہوئے ہیں، کثرت کی چاہت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا انجام معلوم چل جائے گا، اس کا انجام ہمیں پتا چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، جب تم جانو گے تو تمہیں یقینی علم آ جائے گا. یقینی علم جب تم حاصل کر لو گے تب پتا چل جائے گا. دیکھیے علماء بیٹھے، علماء جانتے ہیں علم کے 4 درجات ہوتے ہیں. 4 درجات. ایک ہوتا علم، اور ایک دوسرا درجہ ہے علم کا علم الیقین، اور تیسرا درجہ ہے علم کا عین الیقین، اور چوتھا درجہ علم کا ہے حق الیقین. علم کی 4 درجہ، پہلا علم، دوسرا علم الیقین، تیسرا درجہ علم کا عین الیقین، اور چوتھا درجہ علم کا حق الیقین. مثلا ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے مولانا صاحب فلاں جگہ پر شہد ہے،
بتا دیں. ایک آدمی آیا مجلس سے, کہا مولانا صاحب وہاں پر شہد ہے. ابھی میں نے اس کو دیکھا نہیں, میرا یہ بات آ گئی کہ وہاں پر شہد ہے, لیکن ابھی بھی میں شک میں ہوں کہ ہے کہ نہیں, اس کی بات کی تصدیق کروں کہ نہ کروں. 10 15 20 لوگ اور آتے, مولانا صاحب واقعی وہاں پر شہد ہے. یہ علم یقین, جو بھی شک کرنا یقین کہتے کہ جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہ ہو, ایسا علم مل جائے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو, یہ وہ یقین ہے. اور اس جگہ پر میں نے جا کر کے خود شہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ علم یقین والی آنکھوں سے دیکھنا, اور اس شہد کو میں نے اٹھا کر کے اس کا ذائقہ چکھ لیا, اپنے منہ میں رکھ لیا. یہ حق الیقین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نا تمہیں علم یقین آ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لترون الجحیم, تم ضرور و ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم جہنم کو یقین والی آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک چیز ہے یہ, میں نے کہا اس کو میں نے دیکھا, پھر اسی کے بارے میں کہا جائے کہ میں نے اس کو ضرور و ضرور دیکھا. بات کو سمجھ میں ایک ہی مرتبہ دیکھ لیے عین الیقین ہو گیا نا, پھر 2 مرتبہ دیکھنے کا کیا سوال ہے. اللہ فرماتے ہیں لترون الجحیم, تم جہنم ضرور و ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم جہنم کو یقین والی آنکھوں سے دیکھو گے. کیا پتا چلا, کیا مطلب؟ ایک مرتبہ جہنم کو کہاں دکھایا جائے گا؟ قبر میں. قبر میں وہ کس طرح دکھایا جائے گا؟ آئیے اس آیت کریمہ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات اریز علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی. تم میں سے جو کوئی مر جاتا ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست, خیش و اقارب, اولاد و احباب اس کو نہلا کر, کفنا کر, چارپائی پر بٹھا کر جب قبر کے حوالے کراتے ہیں تو اریز علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی, اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے. صبح و شام اگر میت نیک ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا جنت کے مناظر اسے دکھائے جاتے ہیں, جنت کی کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہے, جنت کی خوشبو اس کے قبر میں آتی ہے. لیکن اگر میت بری ہے اور میت نے کہیں یہ کہہ دیا اللہ دلی, ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا تھا, میرے نبی کون تھے, میرا اللہ کون ہے, پتا ہے قبر کو تو سبھی نے دیکھا ہوگا, سبھی نے دیکھا ہوگا. دونوں کٹ جو قبر کے ہوتے ہیں نا, جس کے بیچ میں ہم میت کو, مردے کو رکھتے ہیں نا, دونوں کٹ ملا دی جائیں گے. آپس میں دونوں حصوں کو ملا دیا جائے گا, دائیں تیسری بائیں, بائیں تیسری دائیں آ جائے گی. اس قدر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے. ایک ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وار اتنی سخت ہے کہ اگر دنیا میں کسی مضبوط پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وہ ہتھوڑا چلائیں گے. چٹنی بنی, چٹنی مکسر, جس طرح ہماری خواتین مسالہ پیستی, مسالے کا کیا حال ہوتا ہے. اگر میت نہ فرمان ہے, کافر ہے, اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا, اللہ کے ذکر سے وہ میت غافل رہا کرتی تھی, دنیا میں ایسا ہتھوڑا چلے گا کہ وہ ایک دم چٹنی کی طرح وہ میت بن جائے گی. چیخے گی وہ میت, چلائے گی, جن اور انس کے علاوہ اس کی
کہ تمہیں بھی اس میت کی آواز کو سنایا جائے، لیکن مجھے خدشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے جب تم میت کی مردے کی آواز کو، چلانے کی آواز کو، چیخنے کی آواز کو سنو گے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چاہو گے اور جہنمی بستر لایا جائے گا، جہنمی بستر اس کے قبر میں بچھایا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ یقال ھذا مقرک حتی یبسط اللہ الیہ یوم القیامہ، تو رہ اس حالت میں، اس قبر میں، یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھے اللہ اس قبر سے اٹھائے گا۔ تو ایک دیکھنا کہاں ہے؟ قبر میں، اور دوسرا دیکھنا جب ہماری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی نا، تمام مجرموں کو، گنہگاروں کو جب رب کے سامنے پکڑ کر کے لایا جائے گا نا، تب اللہ جہنم کو دکھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب مجرموں کو پکڑ کر کے لایا جائے گا ان کے رب کے سامنے اور ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے دیکھ لیجیے، جب کسی قیدی کو، کسی مجرم کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے تو سینہ تان کر کے چلتا ہے؟ نہیں نا، اس کی بھی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کا بھی سر جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ تو مالکوں کا مالک ہے، اس کے سامنے جب پیشی ہوگی مجرموں کی، ان کے بھی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہے گا دیکھ میری جہنم، اس کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، شعلہ مارتی ہوئی جہنم کو دیکھ، وہ بندہ دیکھے گا، وہ مجرمی دیکھیں گے، چیخ رہے گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا تیری جہنم، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور ہم نے جہنمیوں کی آہ و پکار بھی سن لی ہے، جہنمیوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازوں کو بھی سن لیا ہے۔ اے اللہ جہنمی اس طرح ہو رہے ہیں، اس طرح اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کشتیاں ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے دوڑا دی جائے تو کشتیاں بھی دوڑ پڑیں گی۔ کشتیاں کہاں دوڑتی ہیں؟ کشتیاں کہاں چلتی ہیں؟ جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ جہنمیوں کی آنکھوں سے اس قدر آنسو رہیں گے، اس قدر جہنمی روئیں گے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کشتیاں ان کے آنسو میں دوڑا دی جائیں، چلا دی جائیں تو کشتیاں بھی دوڑ پڑیں گی، کشتیاں بھی چل پڑیں گی۔ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا ہے، وسمعنا، ہم نے جہنم کی آواز خدا بھی سن لی ہے، جہنم کی چیخ پکار بھی سن لیا ہے۔ اے اللہ یہ جہنمی رو رہے ہیں، یہ جہنمی چیخ رہے ہیں، اے اللہ یہ جہنمی چلا رہے ہیں، اے اللہ ہم نے ان کی صداؤں کو، ان کے رونے کی آوازوں کو بھی سن لیا ہے، لیکن اے ہمارے رب ایک کام کر، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اگرچہ ہم مجرمین ہیں، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، اگرچہ ہم دنیا میں چوریاں کرتے تھے، اگرچہ ہم دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، اگرچہ ہم شراب پیا کرتے تھے، اگرچہ دنیا میں جب موسم کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، ہم اپنی بیوی بچوں میں مشغول رہا کرتے تھے، ہم دنیا کمانے میں لگے رہتے تھے، لیکن اے میرے مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ہماری ایک عرضی ہے، ایک ادنا سی درخواست ہے، کیا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون، ہمیں دوبارہ دنیا میں تو بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ جب مولوی خطبے کے ذریعے سے، اجلاس کے ذریعے سے یہ پیغام دیتا تھا، لوگوں اپنی زندگی کو یوں ہی نہ گزارو، بلکہ اللہ کی بندگی میں گزارو، اللہ کی طاعت میں گزارو، اللہ کی فرمانبرداری میں گزارو۔ اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ اس زندگی کو ہم اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے۔ جب کوئی خطیب، جب کوئی مقرر، جب کوئی عالم یہ کہتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ ملا مولویوں کے چوچلے ہیں، یہ تو چیخنے چلائیں، یہ تو چیختے رہتے ہیں، یہ تو چلاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے بتانا، ہمارا کام ہے موج کرنا، مستی کرنا، پھر دوبارہ دنیا میں زندگی کہاں ملنے والی ہے۔ لیکن اے اللہ جب ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا ہے، ہمیں یقین آ گیا ہے، اے اللہ ہمیں تو اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے سورہ معارج اٹھائیے، کیا دوبارہ دنیا میں اللہ
भेजेंगे, ये जो जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, इसी को हम गनीमत समझ लें। इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे, सुबह मिले शाम का इंतजार मत करना, शाम मिल गई तो सुबह का इंतजार मत करना। जो सुबह मिली है उसी को तो गनीमत समझ, जो शाम मिली है उसी को गनीमत समझ, और उसी में तू अल्लाह को अपने खुश कर ले, अपने रब को खुश कर ले। क्या दोबारा दुनिया में अल्लाह भेजेगा? सूरह मारिज उठाइए, अल्लाह फरमाते वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। आज कहते कहां जा रहे हो, अल्लाह की बात, चलो वहां चलते, ये देख के आते, फला जगह ये है, फला जगह मेरा है, फला जगह वो, लेकिन वहां कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। क्या हम उसे पहचानेंगे नहीं, वो हमें पहचानेगा नहीं? अल्लाह पहचान कराएंगे, हम पहचानेंगे। ये हमारा बाप जा रहा है, ये हमारा बेटा जा रहा है, ये हमारी बीवी जा रही है, हमारी माँ जा रही है, हमारी बहन जा रही है, ये हमारा भाई जा रहा है, हम सबको पहचानेंगे। उन्हें दिखाया जाएगा, देख तेरा दोस्त जा रहा है, आप तेरे काम नहीं आ रहा, देख तेरा बाप जा रहा, तेरे काम नहीं आ रहा, देख तेरा बेटा जा रहा, तेरे काम नहीं आ रहा, देख तेरी बीवी जा रही है, जिसके लिए तू अल्लाह को भूल बैठा था, रसूलुल्लाह को भूल बैठा था, जिसके लिए तूने आखिरत को फरामोश कर दिया था, देख तेरी बीवी जा रही है, तेरे काम नहीं आ रही। अब जब इतनी बेरुखी वो मुजरिम देखेगा ना, वो गुनहगार देखेगा कि देखो जिसके लिए मैंने अल्लाह से रूबरदारी की, अल्लाह की इबादत मैंने नहीं की ताकि दो वक्त की रोटी मैं घर में ला सकूं, आज वही फिर भेज के जा रहा। जब ये बेरुखी अमलों से वो मुजरिम वो गुनहगार देखेगा, कहेगा यउद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी, अल्लाह फिदिये में मेरे बेटों को दे, लेकिन मुझे तो जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, मैं इस फिदिये में इसके बदले अपने बेटों को दे रहा हूं, मुझे ले उसे जहन्नम में डाल दे। वसाहिबतिही वाखी, मेरी बीवी को फिदिये में ले ले, अल्लाह मुझे अज़ाब से बचा दे, अल्लाह मेरे भाई को फिदिये में ले ले, मुझे अज़ाब से बचा ले, वफसीलतिही लती तुमी, और उस कुंबे को ले जा, उस खानदान को फिदिये में ले जा, जो कुंबा जो खानदान मुझे पनाह दिया जाता था दुनिया। जब इससे भी बात नहीं बनेगी, वो गुनहगार कहेगा, ऐ मेरे रब, वमन फिल अर्ज़ि जमिया सुम्मा युनजी, जितने इंसान हैं तमाम इंसानों को अल्लाह फिदिये में ले ले, मुझे इस अज़ाब से बचा दे, मुझे इस अज़ाब से बचा दे। अल्लाह कहेगा, रब का फरमान सुनो, कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और सूरह फातिर की उस आयत करीमा को उठाइए, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। गलती तुमने की है, गुनाह तुमने किया है, उसका बोझ तुम्हारे बेटों पर नहीं लादा जाएगा, उसका बोझ तुम्हारी बीवी पर नहीं लादा जाएगा, उसका बोझ तुम्हारे वालिदैन पर नहीं लादा जाएगा। नहीं, खताकार तुम हो, गुनहगार तुम हो, कसूरवार तुम हो। अल्लाह क्या कहेगा? कल्ला, हरगिज़ हरगिज़, इन्नहा लज़ा, देख जहन्नम को शोले मारती हुई जहन्नम को देख, इन्नहा लज़ा, इसकी आग इतनी गर्म है, इस आग की तपिश इतनी तेज है, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जो चेहरों और सरों की खालों को उधेड़ लाएगी, और कदऊ मन अदबरा व तवल्ला, जहन्नम भी पुकारेगी, जहन्नम भी चिल्लाएगी, जहन्नम भी निदा लगाएगी, ऐ मेरे रब, इस नाफरमान को जल्दी मेरे हवाले करो, इस नाफरमान को जल्दी मेरे हवाले करो, जो रूह बर्बादी करता था, जो तुझ पर ईमान नहीं लाता था। जहन्नम भी चीखेगी, जहन्नम भी चिल्लाएगी। हम ये अर्जियां लगाते रहेंगे अल्लाह के सामने, फर्जिना, ऐ अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज, नामन सालिहन, हमें यकीन आ गया है, अब हम दुनिया में नेक अमल करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम मक्कारी नहीं करेंगे, हम सूद नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम ज़िना नहीं कराएंगे, पूरी जिंदगी ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी बंदगी में लगा
लगा देंगे, तेरी इबादत में लगा देंगे। अब हमें यकीन आ गया है, इन्ना मुमकिन, अब हमें यकीन आ गया है। दुनिया में हम छुटलाते थे, ये मुल्ला मौलवी चीखते हैं, इन्हें चीखने दो, ये चिल्लाते हैं, इन्हें चिल्लाने दो, कब्र में अज़ाब नहीं होता है। अल्लाह कब्र के मनाज़िर को भी हम देख चुके हैं, अब शोला मारती हुई जहन्नम को भी देख रहे हैं, अल्लाह दहकती हुई जहन्नम को देख रहे हैं, जिसकी आग की लपटें इतनी तेज है, इतनी तेज है, एक दूसरे को खा रही है। अल्लाह हमें यकीन आ गया, हमें दोबारा दुनिया में अल्लाह क्या करेगा, खुज़ूहु फहुल्लूहु सुम्मा अल-जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लूहु। लोगों सुनो, नाफरमान का अंजाम क्या होने वाला है, गुनहगार का अंजाम क्या होने वाला है, उस इंसान का अंजाम क्या होने वाला है जो अपनी जिंदगी से बेखबर है, उसे पता ही नहीं है अल्लाह ने ये जिंदगी दी है तो क्यों दी है। मेरे भाइयों, क्या हमें ये एहसास नहीं है, अल्लाह ने फरमाया था 1450 साल पहले, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे हिसाब देने का वक्त करीब आ चुका है, तुम्हारे हिसाब देने का वक्त करीब आ चुका है। उस हिसाब की फिक्र करो, उससे एराज़ ना करो, उससे गफलत ना बरतो। आज दुनिया में हमारे बच्चों की जब एग्जाम का वक्त आ जाता है, कितनी फिक्र होती है गार्जियन, वालिदैन को कितनी फिक्र होती है, इस ट्यूटर के पास, इस टीचर के पास, इस उस्ताद के पास हमारा बच्चा अच्छे नंबरात से पास हो जाए, हमारे बच्चे को भी इम्तिहान देना, एग्जाम देना है, इतनी फिक्र दुनिया के लिए। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। लोग किस भूल में हो, तुम्हारे हिसाबों किताब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। रब का फरमान 1450 साल पहले ये नाज़िल हुआ था, कितने करीब आ गए हैं हम हिसाब देने के, फिर भी हमें फिक्र नहीं है। बस देर किस बात की है, आंखें बंद होने की, आंखें बंद हुई, हिसाबों किताब वहीं से शुरू हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ देर की नहीं है, हम बिल्कुल हिसाब के करीब आ चुके हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम फी गफ़लतिन मुरिज़ून, फिर भी वो नादान गफलत में पड़ा हुआ है, गफलत में पड़ करके एराज़ कर रहा है। तो अल्लाह कहेगा खुज़ूहु फहुल्लूहु सुम्मा अल-जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लूहु। फरिश्तों आओ, इसे तोप पहना दो। ये अर्जियां लगा रहा है कि दुनिया में दोबारा भेज दे, उस जिंदगी को ये गनीमत उसने नहीं समझा। अब जब वो अपना अंजाम अपनी आंखों से देख रहा है, जब वो जहन्नम की चीज, जहन्नमियों की आहो पुकार और चीखम पुकार को वो सुन रहा है, अब रब के सामने अर्जियां लगा रहा है, ऐ फरिश्तों आओ, इसे तोप पहनाओ, खुज़ूहु फहुल्लूहु। जहन्नम भी इसे बुला रही है, इसे तोप पहनाओ। सुम्मा अल-जहीम सल्लूहु, फिर जहन्नम में इसे घसीट करके डाल दो, फेंक दो, और ऐसी जंजीर इसे पहनाओ जिसकी लंबाई 70 हाथ और 70 गज इस जंजीर इसे पहना दो। क्यों? ये ऐसा नाफरमान बंदा था, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहि अज़ीम, ये अल्लाह असमत वाले पर ईमान नहीं रखता था दुनिया में, वला यहुज़ वला तआमिल मिस्कीन, ये किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता, किसी मिस्कीन को एक खाना नहीं खिलाता था। तो इसको बेड़िया पहनाओ, तो पहनो और जहन्नम के हवाले करो। मेरे पास इसके लिए खाना क्या, पीप तो समझते होंगे, थोड़ा उनसे निकल है, जो मवाद निकलता है ना, जो मैला खून निकलता है, मैला गंदगी, जिसको हमारे डॉक्टर पहुंच करके बाहर फेंक देते कूड़ेदान में, तो जहन्नमियों का खाना होगा। वला तआमुन इल्ला बिल तस्लीम, हमारे पास सवाए पीप के और कोई खाना नहीं है। ला याकुलुहु इल्ला अल-खातिऊन, सिर्फ इस खाने को गुनहगार ही खाएंगे। मेरे भाइयों, क्या हम इस खाने को पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो आओ रब के दरबार में आज हम रब से तौबा करें, माफी के मांगे कि अभी जो जिंदगी हमारी गुजर रही थी लापरवाही में, ऐ अल्लाह गुजर गई, तू तौबा करने वाला, तू तौबा, हम तौबा कर रहे हैं, तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू तौबा कबूल करने वाला है। ऐ अल्लाह आइंदा की जिंदगी को हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ताअत में, फर्माबरदारी में, तेरी इबादत में, तेरी बंदगी में गुजारेंगे। ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर। क्या कोई हमें पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं पसंद करेगा। ये है जहन्नमियों का खाना।
تو اس وقت جہنم کو دیکھ کر کے یقین آ جائے گا، تو دوبارہ جہنم کو دیکھنا وہاں ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تمہاری پیشی رب کے سامنے ہوگی، اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوگا، سوال کر رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے نکلتے، دیکھا حضرت ابوبکر بھی تشریف لا رہے، پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر تم اس وقت گھر سے کیوں باہر نکلے؟ کہا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دور دیر ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال حضرت عمر سے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کہا اے اللہ کے رسول جس چیز نے آپ دونوں کو گھر سے بے گھر کیا ہوا ہے، یعنی گھر سے باہر نکالا ہوا ہے، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز ہو گئے تھے کھانا نہیں کھائے، یہی حالت حضرت ابوبکر کی بھی تھی، یہی حالت حضرت عمر کی تھی۔ ذرا غور کریں اس نبی کا یہ حال ہے جس نبی کے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا یہ پیغام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بات یہ بتا پورا کا پورا مکہ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، آپ صرف ادنا سی خواہش ظاہر کریے، پورا بات یہ بتا پورا کا پورا مکہ کے لیے کس کا بنا دیا جائے گا؟ سونے کا۔ قارون کا خزانہ بھی پھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز اختیار کی؟ کہا نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے بات یہ بتا پورا کا پورا مکہ سونے کا بنا دیا جائے۔ چاہو میرے رب سے کہنا کہ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، یہ محمد ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا رہنا چاہتا ہے، دوسرے دن شکم سیر ہونا چاہتا ہے، اے اللہ جس دن میں بھوکا رہوں تجھ سے کھانا مانگ سکوں اور جس دن میرا پیٹ بھر جائے اس دن میں تیری تعریف بیان کر سکوں، تیری حمد بیان کر سکوں۔ اس نبی کا حال یہ ہے، بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے، آج ہم عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، قربان چاہیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی یا اے میرے جانسار ساتھیوں، اے ابو بکر اے عمر گھبراؤ نہیں، چلو ابو الحسن کا گھر مدینے میں موجود ہے، وہ کھجوروں کے باغ کے مالک تھے، ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، تینوں افراد ابو الحسن انصاری کے گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا میں محمد رسول اللہ، میرے ساتھ ابو بکر ہے، میرے ساتھ عمر ہے۔ ابو الحسن کہاں ہے؟ اس خاتون نے یعنی ابو الحسن انصاری کی بیوی نے جو سا محترمہ نے کہا وہ پانی لینے کے لیے گئے۔ راوی حدیث کا بیان ہے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، حضرت ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے کھجور کے باغ میں لے جاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، کہا اے میرے آقا، اے ابو بکر، اے عمر، آپ یہاں تشریف رکھیں اور ایک تازہ کھجور کا گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، کہا اب آپ لوگ کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کھاتے جاتے ہیں اور جو نشیزہ پانی لے کر کے ابو الحسن انصاری آتے ہیں، وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پیتے ہیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج ہم پورا کھانا کاٹنا چاہتے ہیں، انواع اقسام کی ڈشیں نکل جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ فکر نہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حضور نذرانے شکر بھی پیش کر دے۔ ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ توفیق دے، میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن انواع اقسام کی ڈشیں ہم کھاتے ہیں
کا شکر کہاں ہے؟ کل قیامت کے دن اپنے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں. آئیے اس آیت کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں. یہ حدیث ترمذی کی ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سوال کیسے کرے گا ہمارا رب؟ کیسے پوچھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی بندے کے قدم دونوں پیر اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تک ہل نہیں سکتے ہیں، لا تزول ہل نہیں سکتے حتی یسأل عن عمره فیما فنا، یہاں تک کہ اللہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے کہ کہاں تو نے اس زندگی کو کھپایا ہے، کہاں بسر کی ہے یہ زندگی تو نے کہاں بسر کی ہے، جب تک زندگی کے بارے میں عمر کے بارے میں اللہ پوچھ رہا ہے. حتی یسأل عن عمره فیما فنا، بندہ دائیں دیکھے گا کوئی نظر آ جائے بچانے والے، بائیں دیکھے گا کوئی نظر آ جائے بچانے والا، سامنے دیکھے گا اپنے رب کو پائے گا، پیچھے دیکھے گا کوئی بچانے والا مل جائے، وہ دنیا سمجھے گا. کیا سمجھے گا؟ دنیا میں اگر ہم کوئی کرائم کر دے، کوئی جرم کر دے، وکیلوں کی ایک فوج کھڑی ہو جاتی ہے ہمیں اس جرم سے بچانے کے لیے. وکیلوں کی ایک فوج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسے ہی مجرمین کل قیامت کے دن دنیا ہی سمجھیں گے، تبھی تو اللہ کو الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ رشوت دینے کی کوشش کریں گے. روپیہ پیسہ مال دولت تو ہوگا نہیں، پہلے اللہ بیٹوں کو لے لے، بیوی بچوں کو لے لے، فدیے میں نہ بھی رشوت دینے کی کوشش کریں گے. اللہ کو دائیں دیکھے گا کوئی نہیں، بائیں دیکھے گا کوئی نہیں، پیچھے دیکھے گا کوئی نہیں، سامنے دیکھے گا اس کا رب اس کے سامنے موجود ہے. بتا میرے بندے، تجھے میں نے یہ عمر دی تھی، 60 سال تو دنیا میں زندگی بسر کر کے آیا ہے، 40 سال تو دنیا میں رہ کر کے آیا ہے، 70 سال تو دنیا میں رہ کر کے آیا ہے. اس زندگی کو تو نے کہاں کھپایا، کہاں کرایا؟ کہ اس زندگی میں تم نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی؟ زندگی سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. ایک انسان کہتا بھی ہے میرا سارا ساسا لے لو، سارا سامان لے لو، زندگی مجھے مل جائے بس، ہے کہ نہیں؟ اس زندگی کی قدر اس انسان سے پوچھئے جو موت کے آخری پنجوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے آ گیا ہو. ایکسیڈنٹ ہوا، اسی یقین ہو چلا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اسے شفا دی، دوبارہ زندگی سے ملی. اس نعمت کو اس انسان سے پوچھو جو موت کی آخری پنجوں سے بچ کر کے آ گیا. اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی، یہ حیات، یہ موت اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون اچھا ہے. اللہ پوچھیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ہم تو جانتے ہیں نا، بیوی بچے دور بھاگیں گے، ماں باپ دور بھاگیں گے، بھائی بہن دور بھاگیں گے، سبھی دور بھاگیں گے. کیوں؟ اب آپ حضور کہیں ایک نیکی نہ مانگ لیں، اماں محترمہ کہیں ایک نیکی نہ مانگ لیں، بیوی محترمہ کہیں ایک نیکی نہ مانگ لیں. اس دنیا میں ہم سارا دکھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی ہمارے والدین کے پیروں میں چبھے. لیکن کل قیامت کے دن یہی اولاد والدین سے بھی دور بھاگے گی. قرآن پڑھتے جائیے، ایک ایک نقطہ کھلے گا، ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ جن کی محبتوں میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہی لوگ پیٹ پھیر کر کے ہمیں پیٹ دکھاتے ہوئے دور بھاگیں گے. تو ہم ایسوں کے لیے کیوں مرے؟ اب آپ اور ہم میری تقریر سے یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے کہہ دیا بیوی بچوں سے دور رہے، خاندان سے دور رہے، خیش و تعریف سے دور رہے. نہیں، مساقت ہے، عبادت کا مساقت ہے. روحانیت اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہم بڑھیا بستر اٹھائے، جھولا چھنڈی اٹھائے، جنگلوں کی راہ لے لیں. اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا
کہ اے بھائی ذرا بتاؤ تقویٰ ہے کیا؟ کہا عمر ذرا ایک بات بتاؤ، کبھی ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے جس راستے کے دونوں طرف کاٹے ہی کاٹے ہیں، وہ تنگ راستہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا بھائی بے شمار مرتبہ گزرا، بہت مرتبہ گزرا ہے۔ حضرت عمر بن کعب نے کہا ہے عمر یہی تقویٰ ہے، بتاؤ تم کس طرح گزرے؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اپنے آپ کو سپور لیا، کہیں ایک کانٹا بھی میرے جسم پر نہ چبھے، کہیں اس کانٹے کی وجہ سے میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر بن کعب نے کہا اے عمر یہی تقویٰ ہے۔ مزہ تو چل ہے، ہم اپنے بچوں میں رہ کر کے، اپنے خاندان میں رہ کر کے، بیوی بچوں میں رہ کر کے ہم بچوں میں مشغول ہیں، زوجہ محترمہ میں مشغول ہے، مسجد سے ندا آتی ہے ہم فوراً مسجد کا رخ کر لیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ مزہ تو چل ہے، روحانیت اسلام میں جائز نہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے یہ عمر کہاں گزار کرتے ہیں، بتاؤ اس کا حساب دے لے جائیں۔ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، 5 سوالات کیے جائیں گے تم سے، 5 سوالات ہوں گے رب کے سامنے، پیشی جو تمہاری ہوگی۔ قبر کے بھی پرچے آؤٹ ہے، 3 سوالات قبر میں کیے جائیں گے اور 5 سوالات اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کرے گا۔ آج ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر چھپاتے ہیں سوالات کو، چھپاتے ہیں کہ اچھے نمبرات بنا لے رہے۔ قربان چاہیے ایسے اسلام پر، ایسے دین پر، ایسے شریعت پر۔ ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے سوالات کو چھپایا نہیں ہے، آؤٹ کر دیا ہے۔ تیاری کر کے رکھا، تیاری کر کے ہماری تیاری نہیں کہ قبر کا ہمارے بہت سے احاطے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ لکیریں لائیں گے وہیں پڑھ کر کے چلے جائیں گے، لگتا ہے انہیں اردو معلوم ہے، ہماری زبان معلوم، زحمت نہیں کریں گے کہ بیچارے کو اٹھائے، روح واپس کی جائے اور اسے سوالات کریں۔ یا تو یہ مقصد ہوتا ہے، اللہ عالم کیا مقصد ہوتا ہے، یا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب لکیریں اسے بیٹھائے، اس کی روح اس کے اندر واپس کی جائے۔ تو جب لکیریں سوال کرے بتا ماں رب ہوگا، وہ پرچہ ہوتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ تیاری کیسے ہوگی اللہ کی بندگی کر کے؟ اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے مطابق، جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے گزارنے کا، جب ہم اور آپ اس طرح زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، آٹومیٹک ہماری زبان سے یہ جوابات آتے رہیں گے، جاری ہوتے رہیں گے۔ تو 3 سوالات یہ اور 5 سوالات آخر میں، اس میں سے ایک یہ حتی یسأل عن عمری فیما فنا، کہاں فنا کیے ہو یہ بتاؤ، کعبہ خانوں میں، شراب نوشی میں وغیرہ وغیرہ۔ وعن علمه فیما فعل فیہ، ہم نے تجھے حافظ قرآن بنایا تھا، ہم نے تجھے عالم دین بنایا تھا، ہم نے تجھے انبیاء کا فارغ بنایا تھا، بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیے ہو، اس کا حساب دے میرے بندے۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، وعن علمه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا۔ کس مال کے بارے میں؟ جس مال کے لیے ہم مرتے ہیں، جس مال کو ہم سینک سے کر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ پتا ہے جہنم کہے گی ایسے آدمی کو لاؤ، جلدی میرے اندر داخل کرو، مجھے بھڑکاؤ۔ جو مالوں کو جمع کر کے رکھتا تھا، حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا اور اس کی زکات میں نکالتا تھا، مسکین، یتیم، غربا، پڑوسی بھوکے مر رہے تھے اور اس کا مال تجوری میں بند تھا، ایسے گنہگار کو جلدی میرے حوالے کرو، میں اس گنہگار سے بھاگنا چاہتی ہوں، میری آگ اور تیز ہونا چاہتی ہے۔ یہ جہنم کی ندا ہوگی۔ یقین نہیں آتا ہے تو سورۃ المعارج اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا۔ جہنم بلائے گی، لاؤ ایسے لوگوں کو۔ آج ہم مال کرتے ہیں، یہ تمیز نہیں کرتے ہیں یہ مال کس راستے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، سود کے راستے سے آ رہا ہے، حرام کے راستے سے آ رہا ہے، یا کس راستے سے آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کی اس کی تمیز نہیں ہوتی اور نہ ہی تمیز کرتے۔
اب آگے شکوہ شکایت کرتے مولانا صاحب اللہ نہیں سنا آپ لوگ تقریر میں کہتا اللہ ارحم الراحمین ہے اللہ غفور الرحیم ہے اتنی عرضی اللہ کو لگا دی اتنی درخواستیں لگا دی پھر بھی مصیبتیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی مال حرام راستے سے لاؤ گے حرام طریقے سے کھاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یاد کر لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے سفر پر نکلا ہوا ہے جبکہ مسافر کی دعا اللہ مدد نہیں کرتے یہ چیز یاد رکھیے گا مسافر کی دعا اللہ مدد نہیں کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے حضور عرضیہ لگاتا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے میرے رب میرے اوپر یہ مصیبت ہے اے میرے رب میرے اوپر یہ پریشانیاں ہیں اللہ میں بیمار ہوں اللہ میں یہ ہوں اللہ میرے روزی روٹی میں برکت عطا فرما وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جو لباس پیدا ہوا نا وہ حرام کا ہے اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہے حرام مال سے ہوئی ہے پھر اللہ کیسے دعا اس کی قبول کر لے کیسے کر لے سارا جو حرام کا ہے اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے حرام کمائی کا ہے حرام غذا سے اس کا خون بنا ہوا ہے پھر وہ شکوہ کر رہا ہے شکایت کر رہا ہے اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے پہلے اپنے آپ کو حلال کو کر اپنا لباس حلال کر اپنی غذا حلال کر اپنا مال حلال کر اللہ سوال کریں گے اللہ پوچھیں گے بتا یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا چوری کر کے لائے تھے ڈکیتی کر کے لائے تھے سودی کاروبار کر کے لائے تھے کس راستے سے لائے تھے یا حلال راستے سے لائے تھے کیا بنے گی ہماری اولاد کی اللہ کے سامنے تمام لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تمام لوگ ہم ہوں گے ہمارا رب ہوگا ہمارا رب ہم سے پوچھ رہا ہوگا ہمیں جواب دینا پڑے گا کہاں سے کمائے تھے وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ اور کہاں خرچ کر کے آئے جب کوئی مولوی مدرسے کی رسید لے کر کے پہنچتا تھا تو 70 طرح کے بل تمہاری پریشانیوں پہ آ جاتے تھے جب وہ مولوی کہتا تھا ہمارے یہاں غریب بچے پڑھتے ہیں نادار بچے پڑھتے ہیں مسکین بچے پڑھتے ہیں یتیم بچے پڑھتے ہیں تب نانی اماں یاد آتی تھی اس راستے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے اور جب کہیں گانے بجانوں کی محفلیں سجنے والی ہوتی تھی یا کوئی اور خرافات شادی بیاہ جہیز کا لین دین اس میں بے دریغ تم خرچ کرتے تھے کہاں خرچ کر کے آئے ہو ذرا یہ بتاؤ بتا پائیں گے ہم مان لیجیے اللہ نے 7 سالہ زندگی ہمیں دی ہے اور اس زندگی میں ہمیں کتنے مال اکٹھا کر لیے کس کس راستے سے کیے جب تک اس کا جواب نہیں دے لیں گے ہمارے قدم ہل نہیں سکتے ہل نہیں سکتے ہمارے قدم وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا عَوْلَى جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا آخری سوال 5واں سوال جسم کے بارے میں ہم نے تجھے توانا بنایا تھا ہم نے تجھے مضبوط بنایا تھا ہم نے تجھے طاقتور بنایا تھا تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے اپنے جسم کو کہاں کھپایا ہے اے میرے بندے ذرا اس بارے میں تو مجھے بتا دے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا عَوْلَى آج ہم دنیا میں اپنے باڈی شاڈی کو بنانے کے لیے جم جوائن کرتے نہیں کرتے تاکہ خوبصورت نظر آئے طاقت ہمارے پاس اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھے گا کہ تم بڑے طاقتور تھے بڑے مضبوط تھے تمہاری ڈیوٹی بولتی تھی معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں کیا دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال دیکھیں گے اللہ تمہارے دل دیکھیں گے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تم بڑے ہی حسین ہو بڑے ہی جمیل ہو بڑے ہی خوبصورت ہو میرے بھائی قربان چاہیے اگر اللہ صورتوں کو دیکھتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جاتا کالے پہن کے نبی کو معراج ہو رہی ہے بلال کی جوتیوں کی آواز نبی جنت میں اپنے سامنے سنتے ہیں کالے کلوں کے ہیں کالے ہیں حبشی ہے اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا
हसीन हो, बड़े ही जमील हो, बड़े ही खूबसूरत, और नहीं अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को देखता है कि बड़े ही ताकतवर हो, बड़े ही शुजा, बड़े ही बहादुर हो। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। अपने दिलों को दुरुस्त करिए, अपने आमाल को दुरुस्त करिए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाइए, अल्लाह की बंदगी में लगाइए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो सूरा मैंने आपके सामने पढ़ी है और टूटी फूटी जुबान में जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है, अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बरकल्लाहु फीकुम। हज़रत इकरामी, अभी तक आप हज़रात फ़ज़ीलत शेख फरीदुद्दीन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से मुदल्लल और पुरलफ्ज़ खिताब समाअत फरमा रहे थे। शेख ने बड़े ही अच्छे अंदाज में सूरह तकासुर की तफसीर की है और सूरह तकासुर के तहत बहुत सारी बुनियादी बातों पर आपने रोशनी डाली है। मिसालों के साथ आपके सामने अपनी बात को पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मतलब सामईन, एक हदीस का टुकड़ा ये है कि क़यामत वाले दिन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वमादा अमिला फी मालिमा, कि आप जो सीखते थे उस पर कितना अमल करते थे। सीखने से मुराद ये नहीं है कि आप स्कूल में, मदरसे में, बड़े बड़े जामियात में आप जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारे मुक़र्ररीन से और उलमाए किराम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पुरानी आयात और अहादीस नबविय्या की रोशनी में आप इनकी बातों को समाअत फरमा रहे हैं। इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा कि जो बातें आपने सुनी थी, जो दीन की बातें आपने समाअत फरमाई थी, उन पर आपने कितना अमल किया है। कब इसके कि मैं अपने आखिरी खतीब को दावत दूं, अपने आखिरी खतीब को आपके सामने में पेश करूं। 15 मिनट के लिए फज़ीलत शेख उमर सुल्तान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को मैं मदऊ करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और हम सामईन को अपने खिताब से, अपने बयान से मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला